کل جگ دا تو پالن ہارے بندے نے عاجز تو مختار ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام مفتی سے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی شخصیت کے حوالے سے اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سہل سلطانی صاحب، اور نعت سنانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالحمید سلطانی صاحب، اور ساتھ ہی اسٹوڈیو میں موجود ہیں علی حیدر، اور ان کے ساتھ موجود ہیں سمیت اجمل صاحب۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، ہمیں یہ بتائیں کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کیسی شخصیت کے مالک تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی بڑی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے مجھے مدعو کیا ہے۔ علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی شخصیت پہ مجھ جیسا ایک طالب علم کیا گفتگو کرے گا۔ وہ اتنی بڑی شخصیت کے مالک تھے کہ ہر لحاظ سے ان کی شان جداگانہ تھی۔ اگر ہم ان کو ایک طالب علم کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو دور طالب علمی بھی ان کا کمال ہے، اور اگر ہم ان کو ایک شاگرد کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو اس میں بھی وہ باکمال ہیں، اور اگر ہم انہیں ایک حافظ قرآن کی شخصیت کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو کمال کے مضبوط اور مستند حافظ تھے، اور اگر ہم انہیں عالم دین کے طور پر دیکھتے ہیں تو وہ اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ اسی طرح اگر ہم انہیں دیکھتے ہیں ایک مدرس کے طور پر تو وہ اس میدان میں، تدریس کے میدان میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے شروع سے لے کر آخر تک، یعنی درس نظامی کے جو شروع کے سال ہیں، شروع کی کتب ہیں، ان سے لے کر دورہ حدیث تک ہر کتاب انہوں نے پڑھائی ہے، اور علم ان کا اتنا پختہ تھا اور حافظہ ان کا، یہاں پر میں یہ چیز بھی آپ کو بتا دوں کہ حافظے کے لحاظ سے قوت حافظہ ان کی اتنی مضبوط تھی کہ پچھلے دنوں ان کے وصال سے تقریباً کوئی 4 یا 5 دن پہلے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب نے ایک کالم لکھا تھا، تو اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ میں نے اس طرح غضب کا حافظہ ہو، اتنا قوی حافظہ ہو کسی شخص کا، ایسا شخص میں نے نہیں دیکھا۔ اور عشق رسول کی اگر ان کی بات کی جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا عشق ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، اور یہ عام علماء کی طرح نہیں تھے، بلکہ یہ عالم ربانی تھے۔ جو انہوں نے پڑھا، سیکھا، اساتذہ سے پڑھا، وہ علم تو ان کے پاس تھا ہی، لیکن جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو علم لدنی عطا فرمایا تھا وہ بھی آپ کا کمال کا علم تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے علماء کے بارے میں کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں اللہ تبارک و تعالی سے جو سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں وہ علماء ہیں۔ تو اس آیہ مقدسہ کو سامنے رکھ کے اگر ہم اس پر پرکھیں شیخ الحدیث امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب کی شخصیت کو، تو وہ یوں سمجھیے کہ اس آیہ مقدسہ کی ایک کھلی تفسیر تھے۔ خوف خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت، ان کی ناموس کے ساتھ محبت، ختم نبوت کے حوالے سے ان کی جد و جہد،
دیکھ کے یوں لگتا ہے کہ جیسے قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے حوالے سے، قرون اولیٰ کے جو علماء تھے ان کے حوالے سے جو ہم سنتے تھے، جو پڑھتے تھے کتب میں، وہ تمام تر خوبیاں جو ہم نے تاریخ کی کتب میں پڑھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل کا کیا مقام تھا، وہ کس طرح وقت کے خلیفہ کے سامنے ڈٹ گئے، اور اسی طریقے سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا کیا مقام تھا، اور بہت ساری شخصیات ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نے ان کے کردار کو ان کے حوالے سے کتب میں پڑھا تو دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا تھا، لیکن یہ واحد ایک ایسی شخصیت تھی کہ جو ہم نے پچھلے بزرگوں کے بارے میں پڑھا تھا وہ ساری چیزیں ان کے اندر موجود تھیں۔ صورت کے اعتبار سے بھی خوبصورت تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوبصورت صورت آپ کو عطا فرمائی، سیرت بھی آپ کی بہت ہی اعلیٰ تھی، اور جمال میں بھی آپ باکمال تھے، اور جلال میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ جلال جو دشمنان نبی تھے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کے دشمن تھے، جو ختم نبوت کے منکر تھے، اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں کرنے والے ہیں، ان کے حوالے سے انتہائی سخت تھے۔ جیسا کہ اگر ہم غور کریں نا تو صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ ان کے جو ساتھی ہیں، جو صحابہ ہیں، وہ کفار کے حوالے سے بہت زیادہ سخت ہیں لیکن آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ تو آپ کی شخصیت ایسی تھی کہ دشمنان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ انتہائی سخت تھے، گستاخان رسول کے لیے انتہائی سخت تھے، ختم نبوت کے منکرین کے لیے انتہائی سخت تھے، لیکن جب اپنے دوستوں میں بیٹھتے تھے، اپنے احباب میں بیٹھتے تھے، اپنے شاگردوں میں بیٹھتے تھے تو ان کی محبت جو ہے وہ مثالی ہوتی تھی، ان کا پیار مثالی ہوتا تھا، ان کی شفقت مثالی ہوتی تھی۔ ایک طالب علم سے بھی اسی طرح محبت، اپنے اساتذہ سے بھی محبت، اپنے دوستوں اور رفقاء سے بھی محبت، اور تنظیمی جو ساتھی تھے، جو ان کے ماتحت تھے، ان سے بھی اسی طرح سے محبت۔ اور یہ چیز بھی ان کے اندر تھی کہ جب کوئی بھی ان کے پاس کوئی ان کا دوست آ جاتا یا کوئی کارکن آ جاتا، جب ان کے کمرے میں ہم داخل ہوتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں جی بڑے سخت تھے، بڑے سخت تھے، بڑے سخت تھے، تو سختی ان کی جو تھی نا وہ صرف دین اسلام کے جو مخالفین ہیں ان کے ساتھ تھی، گستاخانہ رسول کے لیے تھی۔ اپنوں کے لیے وہ اتنے مہربان کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم جیسے طالب علم اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے آپ کو ان کے قدموں کی خاک کی برابر بھی نہیں سمجھتے، تو ہم بھی اگر جاتے تھے تو دروازے سے داخل ہوتے ہی جب ان کی نظر پڑتی تو یہ ان کے الفاظ ہوا کرتے تھے، آؤ بھائی بلے 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 بلے، یعنی اس طرح سے پیار کرنا، انہوں نے اپنے پاس بٹھا لینا۔ اور کوئی بھی آیا ہے، کوئی دیہاتی آیا ہے، کوئی شہری آیا ہے، کوئی غریب آیا ہے، کوئی امیر آیا ہے، جس نے بھی آپ کے پاس آپ سے ملاقات کرنی ہے، بیٹھنا ہے، آپ چائے پیش کریں گے، قہوہ پیش کریں گے، جوس پیش کریں گے، اور بہت سارے یونیورسٹیوں کے، کالجوں کے، اکیڈمیز کے اور طرح طرح کے عوام ان کے پاس آتے تھی، اسٹوڈنٹ آتے تھے، طالب علم آتے تھے، سب کو آپ نے تحفہ ضرور دینا۔ وہ تحفہ کیا ہوتا تھا کہ وہ مہرون کلر کی ٹوپی مختص تھی، چونکہ وہ امامہ شریف جو پہنتے تھے وہ بھی مہرون کلر کا تھا، تو وہ پیش کرتے تھے۔ تو شخصیت اگر ان کی دیکھی جائے تو اس کے اوپر اگر گفتگو کرتے رہیں تو کئی پروگرام چاہیے، اگر ان کی سیرت کے اوپر اور ان کی شخصیت کے اوپر اگر لکھا جائے تو کئی کتب لکھی جا سکتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کی درجات بلند فرمائے، اور ہمیں ان کا جو طریقہ کار ہے، جو انہوں نے مشن دیا اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا صاحب نے رضوی صاحب کے حوالے سے ہمیں بہت ہی خوبصورت رہنمائی فرمائی۔ مولانا صاحب، رضوی صاحب جو تھے وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ وہ کس طرح کی شخصیت کے مالک تھے۔ دیکھیں کہ ان کا جو عشق رسول تھا، یہ لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ فنا فی الرسول تھے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اور آپ کے عشق میں وہ فنا ہو چکے تھے، دائیں بائیں کی وہ کسی بات کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ ان کی جتنی بھی آپ گفتگو سنیں گے، جتنی بھی تقاریر سنیں گے،
ہر تقریر کے اندر اور ہر تقریر میں بلکہ ہر حرف کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آئے گا۔ اور وہ اکثر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف ان کی نظر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر تھی، ان کی محبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی، اور ساری زندگی انہوں نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیا۔ ہر تقریر میں، ہر گفتگو میں، ہر محفل میں، ہر مجلس میں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے لیے اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں کہ جہاں کہیں بھی دنیا میں کسی بھی جگہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہوتی ہے تو جو سب سے طاقتور اور سب سے قوت والی آواز بلند ہوتی ہے اس آواز کا نام خادم حسین رضوی۔ اور کائنات میں کہیں بھی کوئی شخص ختم نبوت کے حوالے سے بے ادبی کرتا ہے اور ختم نبوت کا انکار کرتا ہے تو اس کے سامنے اگر کوئی سیسا پلائی دیوار ہوتی ہے تو وہ خادم حسین رضوی صاحب کی شخصیت ہوتی ہے۔ اور پاکستان کے اندر بھی آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا کہ آپ نے 3-4 سال کے مختصر عرصے میں اتنا زیادہ ختم نبوت پہ کام کیا، اتنا زیادہ ناموس رسالت پہ کام کیا کہ 4 دفعہ آپ نے یہاں سے لاہور سے مارچ کیا اسلام آباد کی طرف، اور کوئی دنیا کا مقصد نہیں تھا کسی چیز کے حصول کے لیے۔ نہ انہیں عزت کی ضرورت تھی، نہ انہیں شہرت کی ضرورت تھی، نہ جاہ و جلال کی ضرورت تھی، نہ وہ اپنا نام چاہتے تھے۔ ایون کہ اگر کسی مجلس کے اندر، کسی کانفرنس کے اندر، کسی محفل کے اندر ان کے نام کا کوئی نعرہ لگا دیتا تو وہ فوری روک دیا کرتے تھے، اپنا نعرہ نہیں لگوانے دیا انہوں نے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم تو یہ الفاظ نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کی یہ عاجزی تھی، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ نعرے مالکاں دے ہوندے، نعرے مالکاں دے ہوندے، کتیاں دے کی نعرے ہوندے۔ تو جب آپ سے ایک دفعہ کسی ٹی وی چینل نے پوچھا بھئی آپ کا تعارف کیا ہے، تو آپ نے یہ جواب دیا تھا کہ کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے، ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے۔ یعنی اتنی ان کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت تھی کہ ان کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ایک کتے کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ جو گستاخ رسول ہے یا ختم نبوت کا منکر ہے یا ناموس رسالت پہ حملہ کرنے والا ہے، اس کو آپ کیا فرما رہے ہیں کہ کوئی سور پھیرا نہ پاوے۔ یعنی وہ سور سے بھی بدتر ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ تو اس قدر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ اور پھر آپ دیکھیں ان کی ایک اور جو سب سے بڑی خوبی تھی اس حوالے سے، وہ یہ تھی کہ وہ کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ اگر کسی نے آگے کہا نا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ چلیں گے، آپ ہماری بات مانیں، تو وہ کہتے تھے ہماری پہلی بات یہ ہے، ہمارا عشق یہ ہے، ہماری محبت یہ ہے کہ سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی بات ہوگی، ختم نبوت کی بات ہوگی، دین اسلام کی بات ہوگی، اس کے بعد اگر آپ نے ہمارے ساتھ کوئی بات کرنی ہے تو کر سکتے ہیں، لیکن ناموس رسالت کو چھوڑ کر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کو چھوڑ کر اگر آپ ہمارے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی ہمارے ساتھ کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں یا اتحاد کرنا چاہتے ہیں تو ہم ہرگز نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے کبھی بھی کسی کے، ایک ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ کسی سے کوئی چیز لے بک جائے، سودا کر لے، یہ تو دور کی بات ہے نا، آپ نے کبھی اپنے لہجے سے بھی ایسی بات سامنے نہیں آنے دی کہ کوئی یہ سمجھے کہ خادم حسین رضوی جو ہے وہ بک گیا ہے یا خادم حسین رضوی جو ہے وہ اس معاملے میں نرم پڑ گیا ہے۔ آپ نے اس معاملے میں ہمیشہ سختی رکھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کا ہمیشہ آپ نے درس دیا ہے۔ مولانا صاحب کی گفتگو سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ رضوی صاحب بہت ہی سچے غیرت مند عالم دین تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم چلتے ہیں عبدالحمید صاحب کی طرف جو ہمیں ایک خوبصورت نعت سنائیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. سبحان اللہ. بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا. حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. جو پرہیگا صاحب لولاک کے اوپر درود. جو پرہیگا صاحب لولاک کے اوپر درود. آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا. ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا. بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا. بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک سب فنا
جائیں گے کافی ولیکن حشر تک کہ نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ سبحان ماشاءاللہ بہت ہی اچھی انہوں نے ہمیں نعت سنائی۔ تو اب ہم مولانا صاحب کی طرف آتے ہیں۔ مولانا صاحب ان کی زہد و تقویٰ اور ان کے علم اور ان کے اساتذہ کے حوالے سے ہمیں کچھ رہنمائی فرمائے، اور انہوں نے کہاں کہاں سے تعلیم حاصل کی، علم حاصل کیا؟ دیکھیں، جہاں تک ان کے زہد و تقویٰ کی بات ہے نا، تو اس پہ تو بہت طویل گفتگو ہو سکتی ہے، تو وقت کی قلت کے پیش نظر میں ایک ہی چیز آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تقویٰ ان کا اتنا تھا، پرہیزگاری ان میں اتنی تھی کہ ایک دفعہ انہوں نے خود ہی ایک ٹی وی چینل پہ بتایا تھا کہ آپ یہ عام دیکھا ہوگا آپ نے کہ مدارس میں یا مساجد میں جو وضو خانے ہوتے ہیں ان کے اوپر نا لوگ صابن وغیرہ رکھ دیتے ہیں کہ بچوں کے ہاتھ دھونے کے لیے، نمازیوں کے ہاتھ دھونے کے لیے۔ تو آپ پرہیزگاری آپ کی اس قدر تھی، اس قدر آپ کے اندر تقویٰ تھا کہ وضو کرنے لگے تو آپ نے وہ صابن جو ہے وہ ہاتھ دھونے کے لیے استعمال کر لیا۔ جب آپ نے وہ صابن استعمال کر لیا تو آپ کے ذہن میں آیا کہ یہ صابن تو مدرسے کے طالب علموں کے لیے ہے، مجھے تو نہیں استعمال کرنا چاہیے تھا۔ حالانکہ اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں تھی، لیکن یہ ان کا ایک تقویٰ تھا، ان کی پرہیزگاری تھی، ان کا خوف خدا تھا کہ آپ نے ایک طالب علم کو بلایا، اس کو اپنی جیب سے پیسے دیے، کہا کہ ایک نیا صابن لا کے وہاں رکھ دو۔ یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر اس چھوٹی سی بات پر، حالانکہ یہ کوئی قابل گرفت بات نہیں ہے، کوئی شریعت کے خلاف بات نہیں ہے کہ رکھنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہاتھ دھو لے، لیکن آپ کے اندر یہ اتنی پرہیزگاری تھی کہ آپ نے وہ صابن جو استعمال کر لیا تھا اس کے بدلے ایک نئی پوری صابن کی ٹکی جو ہے وہ وہاں پہ آپ نے منگوا کے رکھوا دی۔ اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر عام لوگ ان کے پاس آتے، ظاہر ہے یہ ایک شروع سے چلا آ رہا ہے سلسلہ کہ علماء کی لوگ خدمت کرتے ہیں، نذرانے پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو اگر کوئی طالب علم یا کوئی نوجوان، ایون کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں حج کر کے آیا تو ان سے ملنے کے لیے گیا اور میں کوئی چیزیں لے گیا، تحفے تحائف وہاں سے جو لایا تھا وہ میں نے پیش کیے تو آپ نے وہ قبول کر لیے، لیکن میں نے کچھ پیسے ان کو پیش کرنا چاہے نذرانے کے طور پر تو آپ نے مجھے روک دیا، کہا نہیں آپ طالب علم ہو، آپ پڑھتے ہو، آپ سے نہیں لینے، آپ کو ہم دیں یا آپ سے لیں۔ تو پھر انہوں نے تحفے کے طور پر، چونکہ میں ان کے لیے تحائف لے کر آیا تھا تو انہوں نے تحفے کے طور پر مجھے اپنی چادر جو تھی وہ عطا فرمائی، اپنی چادر وہ ابھی بھی میرے پاس ہے اور نشانی کے طور پہ میں نے رکھی ہوئی ہے، تو اپنی چادر مجھے عطا فرمائی۔ اور اس کے علاوہ ابھی یہ جو آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد میں راولپنڈی لیاقت باغ سے فیض آباد تک ایک مارچ ہوا تھا، اس مارچ میں جب آپ وہاں پہ بعد میں تشریف لائے دھرنے میں، وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک نوجوان آیا، اس کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے، وہ چل رہی ہے، تو ایک نوجوان نے آ کے نا آپ کو کچھ رقم دینا چاہی، تو آپ نے جب سلام کیا تو اس نے سلام کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ میں وہ کچھ پیسے دے دیے، تو آپ کو اس وقت پتہ نہ چلا، لیکن جیسے ہی نظر پڑی تو وہ جو لڑکا تھا اسٹوڈنٹ کسی یونیورسٹی کا لگ رہا تھا، وہ واپس جا رہا تھا، تو آپ کے جو خادم تھے ساتھ اس کو کہا کہ اس کو واپس بلاؤ، تو اس کو واپس بلایا، واپس بلا کر وہ پیسے اس کو واپس دیے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹا یہ آپ کے پیسوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے،
آپ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے نکلتے ہیں، جو آپ میری بات سنتے ہیں، جو حضور سے محبت کرتے ہیں، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ کو کہیں بھی کوئی تقریر کے دوران ہوتا ہے کہ لوگ پیسے پھینکتے ہیں اور بے توجہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کا یہ انداز بالکل نہیں تھا، اور کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ آپ کی گفتگو کے دوران ادھر ادھر توجہ کرے، اور اپنے جتنے بھی سننے والے ہوتے تھے ان کے اوپر گہری نظر ہوتی تھی۔ تو تقوی اس قدر تھا، اس قدر پرہیزگاری تھی کہ ساری رات آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ آپ ان کی خلوت دیکھیں تو اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات ہو رہی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ان کی جلوت دیکھیں تو اس کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات ہو رہی ہے۔ آپ نے اگر ان کے بیانات سنیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے ایسے واقعات صحابہ کے اور ایسی ایسی احادیث وہ بیان کرتے تھے کہ جو اس مجمع میں بیٹھے ہوئے ناظرین ہوتے تھے، حاضرین ہوتے تھے، سامعین ہوتے تھے، وہ رو پڑتے تھے، لوگوں کی ہچکیاں بن جاتی تھی، لیکن آپ اتنے مضبوطی سے بیان کرتے تھے، کبھی آپ اپنی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلنے دیتے تھے۔ لیکن وہی واقعات میں نے خود کئی دفعہ آپ کی مجلس میں دیکھا بیٹھے ہوئے کہ وہی واقعات آپ بیان کر رہے ہوتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک وہ طویل حدیث پڑھا کرتے تھے اور اس حدیث کو بیان کر کے پھر اس کا ترجمہ کر کے بتایا کرتے تھے، اور یہ محفل کی بات نہیں میں کر رہا، یہ آپ کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے ہم چند ساتھی، اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں وہی بات، وہی حدیث باہر عوام میں اگر بیان کیا تو بڑے مضبوطی سے بیان کیا، آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیا، کیونکہ ان کا تقوی یہ تھا کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں ہمیں دکھانے کے لیے کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے۔ اور جب اپنے طالب علموں میں، اپنے شاگردوں میں بیٹھے تو وہی حدیث بیان کر رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چلنا اس طرح تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اٹھنا اس طرح تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھتے اس طرح تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس یوں تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کس طرح کا تھا، اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں رو رہے ہیں اور آنسو تھم نہیں رہے، لیکن عوام میں دکھاوا نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے، بناوٹ نہیں ہے، تصنع نہیں ہے، ہر طرح سے وہ یعنی فنا فی الرسول تھے۔ اور اس کے بعد دوسرا جو آپ نے پوچھا کہ ان کے اساتذہ کے حوالے سے اور کہاں کہاں سے انہوں نے پڑھا، تو بیسک تو انہوں نے جیسے ہم نے ان کے حوالے سے پڑھا ہے اور سنا ہے کہ انہوں نے وہ 1966 22 جون 1966 کو پیدا ہوئے، اور آپ خود ہی فرمایا کرتے تھے کہ 1974 میں پڑھنے کے لیے گھر سے نکل آیا تھا، تو جیلم میں اور دینا کی طرف انہوں نے حفظ کیا، قرات و تجوید وہاں سے پڑھی، اور اس کے بعد پھر وہ جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور جو کہ ایک علم کا مرکز ہے، یوں کہیے کہ اس وقت پاکستان کے اندر اگر کوئی واقعی علم کا مرکز ہے تو علم کا قلعہ ہے اور دین کا قلعہ ہے تو وہ جامعہ نظامیہ رضویہ ہے، کہ اس نے بڑے بڑے فضلاء تیار کیے، بڑے بڑے محدثین تیار کیے، مشائخ تیار کیے، ٹھیک ہے۔ تو جامعہ نظامیہ رضویہ سے آپ نے جو ہے وہ علم آگے حاصل کیا، درس نظامی کی تکمیل کی، اور درس نظامی انہوں نے روایتی طور پہ نہیں پڑھی، جس طرح عام ہوتا ہے نا روایتی طور پہ کتابیں پڑھ لی، نصاب پڑھ لیا، امتحان دے دیا، پاس ہو گئے۔ انہوں نے ہر کتاب کی یوں سمجھیں کہ بال کی کھال اتاری ہے، اور مدرس بھی وہ اسی طرح کے تھے کہ انہوں نے ایک ایک حرف کے اوپر، آپ ان کی لکھی ہوئی 2 کتابیں ہیں، ایک کا نام ہے تحصیل ابواب الصرف اور ایک کا نام ہے تعلیلات خادمیہ، یہ 2 کتب جو ہیں لاکھوں طالب علم درس نظامی کا آج اسے استفادہ حاصل کر رہے ہیں، تو وہ کتب اسی حوالے سے ہیں، علم صرف کے حوالے سے ہیں۔ تو اگر ان کتب کو ہم دیکھتے ہیں تو اردو میں خاص کر اور پیچھے کہیں بھی ہمیں اس طرح کی کتب نظر نہیں آتی جتنی ارک ریزی سے آپ نے اس کے اوپر کام کیا ہے۔ تو جامعہ نظامیہ رضویہ سے آپ نے درس نظامی کی تکمیل کی، پھر اس کے بعد وہیں پڑھانے لگ گئے، یعنی شروع کی کتب سے لے کے شیخ الحدیث کے منصب تک آپ فائز ہوئے، اور شیخ الحدیث رہے وہاں پہ کئی سال، یعنی 2 دہائیاں آپ نے جامعہ نظامیہ رضویہ میں پڑھایا، اور آپ کے اساتذہ میں مفتی اعظم پاکستان جو آج کے بڑے بڑے علماء ہیں، جیسے مفتی منیب الرحمن ہیں، مفتی اکمل صاحب ہیں، علامہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب ہیں، اور مفتی صدیق ہزاروی صاحب ہیں، علامہ مفتی عبدالحکیم شرف قادری صاحب تھے، یہ بڑے بڑے مشائخ اور علماء اور محدث
اور مفسر علماء جو تھے اور محقق علماء تھے یہ ان کے شاگرد تھے مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب کے. انہوں نے یہ جامعہ نظامیہ رضویہ لوہاری میں بھی بنایا, شیخو پورہ میں بھی بنایا, اور پورے پاکستان میں اس کی برانچیں ہیں. تو آپ نے ان سے بھی پڑھا, یعنی آپ کے سب سے بڑے استاذ وہ تھے درس نظامی میں. ان کے بعد جو ہے علامہ مفتی عبدالحکیم شرف قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان سے آپ نے پڑھا. مفتی گل احمد عتیقی صاحب سے آپ نے پڑھا, اور آزاد کشمیر کے تھے مولانا مفتی عبدالرشید نقشبندی صاحب, ان سے آپ نے علم حاصل کیا. اس کے علاوہ علامہ اس وقت جو موجود ہیں حیات ہیں اور جامعہ نظامیہ کے موجودہ ناظم ہیں جناب علامہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب جو شیخ الحدیث ہیں جامعہ نظامیہ کے اور ناظم تعلیمات بھی ہیں, ان سے آپ نے پڑھا, اور ان سے تو ان کو والہانہ محبت ہے. اور حافظ عبدالستار سعیدی صاحب بھی اتنی محبت فرماتے تھے ان کے ساتھ کہ وہ خود ہی فرمایا کرتے تھے کہ میرا سب سے چہیتا شاگرد ہے. اور اتنا اساتذہ کا ادب تھا کہ یہ داتا دربار کے باہر دھرنا تھا, تو وہاں پہ استاد صاحب تشریف لائے. تو حالانکہ قبلہ خادم حسین رضوی صاحب آپ زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے تھے کیونکہ آپ کے کمر کا مسئلہ تھا ایکسیڈنٹ کے بعد. تو جب استاد تشریف لائے تو آپ ویل چیئر پہ بھی نہیں بیٹھے کیونکہ استاد آ گئے تھے. وہ ان کو کرسی پہ بٹھایا, خود نیچے بیٹھے. اور جب بھی قبلہ استاذی مکرم حافظ عبدالستار سعیدی صاحب تشریف لے جاتے ان کے پاس یا وہ ان کے پاس آتے تو استاذوں کے برابر نہیں بیٹھتے تھے, اور ہمیشہ یوں جھک کے بیٹھتے تھے. اتنا ادب تھا. تو ایسے اتنی تکلیف کے بعد بھی, اور اتنا جو ہے ایسے اساتذہ سے انہوں نے پڑھا. اور پھر بہت سارے مقامات پہ آپ نے مدارس بھی قائم کیے. جامعہ نعمانیہ ہے ٹکسالی کے اندر, وہ آپ نے وہ مدرسہ بھی آپ چلا رہے تھے. اسی طرح سے اور بھی کئی مدارس ہیں جن کی آپ نگرانی کر رہے تھے. یہاں پہ مدرسہ ابو ذر غفاری جو آپ کی جس مسجد میں آپ خطیب تھے, امام تھے, اسی مسجد کے ساتھ مدرسہ ابو ذر غفاری ہے جہاں اب آپ کا مزار بنا ہے, اسی مدرسے میں بنا ہے مزار. تو وہ مدرسہ بھی آپ نے بنایا. اور آپ کے جو شاگرد ہیں ان کی تعداد سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں میں ہے. بے شک آپ کے طالب علم شاگردوں کی جو تعداد ہے وہ سینکڑوں میں نہیں ہے بلکہ وہ ہزاروں میں ہے. اور پاکستان کا اہل سنت و جماعت کا شاید ہی کوئی مدرسہ ہو جہاں آپ کا پڑھایا ہوا شاگرد اس وقت نہ پڑھا رہا ہو. بالکل. اور پوری دنیا میں اب ڈنمارک میں آپ کے بڑے بڑے شاگرد ہیں جو وہاں پہ پڑھا رہے ہیں, لندن میں پڑھا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے پاکستان کے طول و عرض میں ہر جگہ آپ کے شاگرد موجود ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی شان آپ کو عطا فرمائی. اور آپ جو اگلی بات تھی کہ آپ نے کیا کیا پڑھا, آپ نے قرآن بھی پڑھا, حدیث بھی پڑھی, دین پڑھا سارا, لیکن اس کے علاوہ جو آپ کی اس کے علاوہ خصوصیات تھیں وہ یہ تھیں جو شاید ہی کسی عالم دین کے اندر ہوں گی, اور اس طرح کا آدمی اب ہمیں دور دور تک نظر نہیں آتا. وہ یہ تھی کہ اقبال کے اوپر, علامہ اقبال کے اوپر, ان کی شاعری کے اوپر جو دسترس قبلہ استاذی مکرم کو تھی وہ شاید ہی ان کے بعد کسی کو ملے. پورے کلام اقبال کے حافظ تھے, چاہے وہ فارسی کا ہے چاہے وہ اردو کا ہے. اور مثنوی مولانا روم کے آپ حافظ تھے, اور اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کے حافظ تھے. اور اپنی تقریروں میں جتنا وہ اقبال کو بیان کرتے تھے, یعنی ایک طرف قرآن پڑھ رہے ہیں ساتھ اقبال کو پڑھ رہے ہیں, حدیث پڑھ رہے ہیں اقبال کو پڑھ رہے ہیں, بزرگان دین کے واقعات کو بیان کر رہے ہیں اقبال کو ساتھ بیان کر رہے ہیں, صحابہ کی سیرت کو بیان کر رہے ہیں اقبال کو ساتھ بیان کر رہے ہیں. اور اقبال سے محبت ہی بڑی تھی ان کی, یعنی ہر 9 نومبر کو آپ علامہ اقبال کے مزار پہ حاضری دیتے, وہاں پہ پروگرام ہوتا, قرآن خوانی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے جو شانیں آپ کو عطا فرمائی ہیں ان سب کے اوپر تو گفتگو نہیں کی جا سکتی تھوڑے وقت میں. بہرحال یہ ہے کہ ان جیسا ان کا جانا جو ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سانحہ ہے, اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے, ملت اسلامیہ کا نقصان ہے کہ ایسے جو لوگ ہیں, ایسے جو علماء ہیں وہ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں. اور یہ چیز دیکھیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک ہی کام کیا ہے, وہ کام کیا تھا کہ حضور سے وفا کرو, حضور سے محبت کرو. اور آخری پیغام میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ یار مجھے اور کچھ نہیں چاہیے, نہ میں تمہیں کچھ دینا ہے نہ تم سے کچھ لینا ہے, بس یہ ہے کہ حضور سے اتنی محبت کر کے جاؤ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر و حشر میں منہ دکھا سکو. تو اس طرح آپ نے زندگی گزاری ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ, اور کسی نے کہا تھا نا
کہ انوکھی وضع سارے زمانے سے نرالے ہیں. واقعہ طور پہ ہم نے جب ان کو دیکھا ہے تو ان کی ہر عادت، ان کی ہر طریقہ کار ہمیں باقی لوگوں سے جدا نظر آئے. اور اس میں سب سے بڑی بات کہ کبھی نہ کسی سے سامنے جھکنے والا، نہ کبھی سے کسی سے ڈرنے والے، نہ کسی کی پرواہ کرنے والے. انہیں پرواہ تھی تو بس اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی. اور کسی نے وہ کہا کہ انوکھی وضع سارے زمانے سے نرالے ہیں، یہ عاشق کون سی بستی کے یا رب رہنے والے ہیں. اور ہزاروں سار نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. جی مولانا صاحب، میں نے اپنی ایج میں اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں دیکھا ماشاءاللہ. مطلب جس طرح ان کے جنازے پہ لاکھوں کی تعداد میں افراد دیکھیں کہ جنازے کے حوالے سے جو ہم نے وہاں خود دیکھا ہے، چونکہ ہم موجود تھے وہاں پہ، تو اس قدر اتنا جمع غفیر، اور پھر لوگوں کا دور دور سے پیدل چل کے آنا. حضرت امام احمد بن حنبل کے حوالے سے ہے کہ آپ کا جنازہ جو تھا وہ بہت بڑا ہوا تھا اس دور میں. اور اس کے بعد اگر پاکستان کی تاریخ میں دیکھتے ہیں تو ممتاز حسین قادری صاحب کا جنازہ بہت بڑا ہوا. نیوزی لینڈ کے ایک ادارے نے کہا ہے کہ ہم نے جو دیکھا ہے کہ ممتاز حسین قادری یا ایران کا جو جنرل تھا قاسم سلیمانی، اس کا جنازہ بھی بہت بڑا ہوا تھا. اور انڈیا میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے آگے خاندان سے ہی تھے مفتی اختر رضا صاحب، ان کا جنازہ بھی بہت بڑا ہوا تھا انڈیا میں. لیکن نیوزی لینڈ کے ایک ادارے کی رپورٹ یہ ہے کہ یہ جنازہ جو تھا جتنے رقبے میں لوگ پھیلے ہوئے تھے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں خود شاہدرہ سے پیدل چل کے آیا ہوں. شاہدرہ موڑ سے آزادی چوک تک عوام تھی، اور ادھر دیکھیں کہ داتا دربار تک جو ہے وہ لوگ کھڑے تھے. ٹھیک ہے، بادشاہی مسجد، اچھا انتظامیہ یہ سوچ رہی تھی مینار پاکستان جب سے بنا ہے، اس کی تاریخ ہے کہ کبھی بھی یہاں اتنا مجمع اکٹھا نہیں ہوا کہ مینار پاکستان کا یہ گراؤنڈ جو ہے وہ بھر جائے. تاریخ ہے اس کی، کبھی اس کو کوئی بھر نہیں سکا. کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب کا جلسہ بہت بڑا ہوا تھا لیکن اس سے بھی مینار پاکستان بھرا نہیں تھا. بینظیر بھٹو کے جلسے کو کہتے ہیں بہت بڑا ہوا تھا لیکن مینار پاکستان، ابھی کچھ عرصہ پہلے عمران خان نے وہاں پہ جلسہ کیا تھا، بہت بڑا کہتے ہیں جلسہ کیا، لیکن وہ بھی نہیں. طاہر قادری صاحب کرتے ہیں وہاں پہ میلاد کا پروگرام، لیکن کبھی بھی یہ مینار پاکستان فل نہیں ہوا. سر کی بات کاٹ رہی ہوں، مینار پاکستان کے علاوہ میں نے دیکھا چھتوں پہ بھی لوگ چڑھے ہوئے تھے. ہاں جی، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ابھی 10 بجے کا ٹائم تھا جنازے کا کہ جنازہ 10 بجے ہوگا، اعلان جو تھا کہ 10 بجے ہوگا، لیکن مینار پاکستان 10 بجے سے پہلے مکمل فل ہو چکا تھا اور اعلان ہو چکا تھا کہ اندر جگہ نہیں ہے اور بادشاہی مسجد کھول دی گئی ہے، آپ اس طرف چلے جائیں. بادشاہی مسجد میں عوام، اس کے باہر اس شاہی قلعے کے باہر جو جگہ ہے وہ بڑی گلی جو ہے اس میں عوام، اور پیچھے لاری اڈے کی طرف. اور ہمارے کچھ ساتھیوں نے بتایا کہ انہوں نے شیراں والا گیٹ جنازہ پڑھا ہے، شیراں والا مسجد اقصیٰ کے پاس انہوں نے وہاں پہ جنازہ پڑھا ہے. یعنی چھتوں پہ عوام تھی، ٹھیک ہے، ساتھ دائیں بائیں چاروں طرف چونکہ اس کی سڑکیں بھی ہیں وہاں پہ لوگ تھے. اور یعنی یہ وہ نیوزی لینڈ کی میں بات کر رہا تھا کہ وہاں کے ایک ادارے نے کہا ہے کہ یہ اگر اس رقبے کے لحاظ سے بھی بات کی جائے اور اسکوائر فٹ کے حساب سے وہ سارا انہوں نے حساب لگا کے بتایا کہ تقریباً 1 کروڑ سے زائد لوگ تھے وہاں پہ. عوام کی تعداد جو تھی وہ کروڑ سے زائد تھی. اتنا بڑا جنازہ میں نے ممتاز قادری صاحب کا جنازہ بھی پڑھا ہے، اور بھی بڑے بڑے جنازے دیکھے ہیں اور بڑے بڑے اجتماعات دیکھے ہیں، لیکن میں نے بھی اپنی زندگی میں تو چلو ہماری تو عمریں تھوڑی ہیں، بڑے بڑے بزرگوں سے ہم نے سنا. کل مفتی منیب الرحمان صاحب ایک جگہ انٹرویو دے رہے تھے، وہ بھی فرما رہے تھے کہ پاکستان کی تاریخ میں نے کبھی اتنا بڑا اجتماع نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تبارک، اور وہ خود کہا کرتے تھے، وہ پنجابی میں اپنے اسی انداز میں بتا دیتا ہوں، وہ فرمایا کرتے کہ پترو بادشاہیاں نال جنازے وڈے نہیں ہوندے. ٹھیک ہے، اور حکمرانیاں نال جنازے وڈے نہیں ہوندے، پیسے نال جنازے وڈے نہیں ہوندے، جنازے غلامی رسول نال وڈے ہوندے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہ ممتاز حسین قادری صاحب عاشق رسول تھے، حضور کے غلام تھے، سچے عاشق صادق تھے، ان کا جنازہ کتنا بڑا ہوا. اور اس میں بھی جو ان کا جنازہ اتنا بڑا ہوا، اس کے پیچھے بھی اگر دیکھا جائے تو رول کس کا ہے؟ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا. ایک تحریک چلائی پوری، اور ان کی رہائی کی تحریک چلائی اور لوگوں کو آشنا کرایا. جس کو نہیں پتہ تھا ممتاز قادری صاحب کے حوالے سے اس کو بھی پتہ چل گیا. اور یہ جنازہ جو ہے وہ لوگ
میں نے خود دیکھا اور سنا ان لوگوں کو جو ہمیشہ ان پہ تنقید کرتے تھے، جو مخالفت کرتے تھے، ان لوگوں کو بھی روتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور میڈیا پہ آپ کی حیات میں پابندی رہی، آپ کی تصویر تک نہیں چلاتے تھے، آپ کا کوئی بیان تک نہیں چلاتے تھے، لیکن آپ کے وصال کے بعد ہر ٹی وی چینل نے آپ کو دکھایا ہے اور جنازہ لائیو دکھایا گیا ہے۔ اور پھر اتنی بڑی تعداد جب جنازے کی ہم نے دیکھی تو ایک تسلی بھی ہوئی دل کو کہ ہم جن کے ساتھ تھے، ہم جن کے پیچھے کھڑے تھے، وہ ناحق نہیں تھے، حق پہ تھے۔ چونکہ ناحق لوگوں کا اور باطل لوگوں کے جنازے اس طرح نہیں ہوتے، ایسے جنازے عشاق کے ہی ہوتے ہیں، حضور کے غلاموں کے ہی ہوتے ہیں۔ اور ایک اندر ہمیں دکھ بھی ہے آج، وہ یہ ہے کہ وہ ہماری اس قوم، پاکستانی قوم سے ہمیں ایک گلہ بھی ہے کہ آپ جس طرح جنازے میں اکٹھے ہوئے ہو، جس طرح آپ جنازے میں ان کے شریک ہوئے ہو، جس طرح آپ کو وہ بلاتے تھے ممتاز قادری کی رہائی کی تحریک میں، اگر اسی طرح آپ اس وقت ان کے ساتھ کھڑے ہوتے، یا جس وقت انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا آیا آیا دین آیا، اور جس وقت انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت پہ لانا ہے، تو اگر اسی طرح آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تو پاکستان میں نظام مصطفیٰ قائم ہو جاتا، اسلامی نظام قائم ہو جاتا۔ تو استاد محترم یہ شعر پڑھا کرتے تھے، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستم گر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، جو 2 دن ہم کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ جیے جو شمع جلا کے جیے۔ سبحان اللہ۔ تحریک لبیک کے حوالے سے بھی اور ان کے صاحبزادے سعد رضوی جو کہ اب نئے امیر ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں۔ تحریک لبیک کا مستقبل جو ہے وہ الحمدللہ ہمیں یقین ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہمیں بھروسہ ہے کہ اس تحریک کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے، اور یہ تحریک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت میں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرم اس پر ہر وقت ہے۔ یہ تحریک انشاءاللہ دبنے والی نہیں ہے، مٹنے والی بھی نہیں ہے، اور ٹوٹنے والی بھی نہیں ہے۔ جو اسے دبانے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ وہ خود دب جائے گا، جو مٹانے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ خود مٹ جائے گا، اور جو اس کو توڑنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اسے توڑ دے گا۔ اور یہ تحریک جو ہے، چونکہ یہ تحریک شروع جہاں سے ہوئی وہ بھی ایک عاشق رسول سے، یعنی ممتاز حسین قادری صاحب کی رہائی سے شروع ہوئی، پھر آگے اس کا نام جو تحریک لبیک یا رسول اللہ رکھا گیا وہ جنازے کے موقع پہ رکھا گیا، اور یہ ختم نبوت کی تحریک ہے، ناموس رسالت کی تحریک ہے، دین اسلام کی بلندی کے لیے چل رہی ہے۔ انشاءاللہ کسی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور کسی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ تحریک ختم ہو جائے گی۔ انشاءاللہ جس قدر دنیا آئی ہے آپ کے جنازے میں، یہ ان کے جنازے کی برکت سے، آپ کی برکت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے انشاءاللہ یہ تحریک اور ابھرے گی اور اوپر جائے گی، اور انشاءاللہ تحریک کا جو مستقبل ہے وہ انتہائی تابناک ہے۔ اور جہاں تک آپ کے شہزادے، آپ کے صاحبزادے حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کا تعلق ہے کہ وہ کس طرح اس کو چلائیں گے، کیا وہ چلا پائیں گے کہ نہیں، بہت سارے یہ سوالات کر رہے ہیں لوگ۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ عمر ان کی تھوڑی ہے تو وہ کیسے اس کو چلائیں گے، بات عمر کی نہیں ہے۔ آپ تاریخ کو دیکھیں، سلطان علاؤ الدین کے بعد جب فوت ہوا تھا تو 16 سالہ اس کا بیٹا غیاث الدین تخت پہ بیٹھا تھا، اور اس نے پوری سلطنت سلجوق کو چلایا تھا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب سندھ فتح ہوا تو سندھ فتح کرنے کے لیے کون آیا تھا؟ محمد بن قاسم آئے تھے، اور ان کی عمر اس وقت 17 سال تھی۔ تو یہ عمر کی بات نہیں ہوتی، دیکھنا یہ ہے کہ ان کے اندر جذبہ کتنا ہے، اور ہم ان کے شاگرد ہیں، ہم نے ان کو سنا، ان سے پڑھا، یا جن لوگوں نے صرف ان کی تقریریں سنی ہیں، عام دیہاتی لوگوں کو آپ دیکھ لیں، لڑکوں کو جو 5 پڑھے ہوئے ہیں یا 8 پڑھے ہوئے ہیں یا 10 پڑھے ہوئے ہیں، کوئی اتنی دینی تعلیم بھی نہیں ہے، ان کے اندر جذبہ اتنا ہے کہ وہ ایک ایک بات کے اوپر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو جو ان کا خون ہے، جو ان کا اپنا خون ہے، ٹھیک ہے، جو ان کا اپنا بیٹا ہے، جسے انہوں نے خود پڑھایا ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن بھی اسکول نہیں بھیجا، ٹھیک ہے، میں نے خود اسے پڑھایا ہے، میں نے خود اس کی تربیت کی ہے، اور جس کو خود انہوں نے گود میں بٹھا کے تربیت کی ہے، جس کو خود کھلایا ہے، خود بڑھایا ہے، خود پڑھایا ہے، تو اس کے اندر کتنا جو ہے وہ عشق رسول ہوگا، اور کتنا جذبہ اور کتنی غیرت ہوگی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ کبھی بھی شیر کی کچھار میں گدڑ نہیں بیٹھتے، شیر کی کچھار میں ہمیشہ شیر ہی بیٹھتے ہیں۔ اور ان کے اب ہم قریب سے انہیں جانتے ہیں، سعد حسین رضوی صاحب کو، وہ بہت جذبے والے، بہت ہمت والے، بہت ہی بہادر، اور انتہائی جو ہے بے باک ہیں۔
وہ اپنے والد گرامی کی طرح انشاءاللہ اس تحریک کو مضبوطی سے چلائیں گے. کسی قسم کی ہمیں یہ شک بھی نہیں ہے. جو لوگ یہ سوچتے ہیں نا جی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, یہ ان کو سوچنا بھی نہیں چاہیے. کچھ بھی نہیں ہوگا. جس طرح قبلہ استاذیہ مکرم قبلہ امیر المجاہدین اس تحریک کو چلا رہے تھے, انشاءاللہ ان کی برکت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے یہ تحریک اس طرح بلکہ اس سے بڑھ کے انشاءاللہ چلے گی. ولیدہ بات ہے ان کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیریں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے. وہ انشاءاللہ ان سے اور بھی اعلیٰ کام لے گا. اور سعد حسین رضوی صاحب جو انہوں نے پہلا خطاب فرمایا ہے, اس میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس میں پوری جھلک نظر آئی ہے قبلہ استاذیہ مکرم کی. اور ان کی دیکھیں آپ, ان کی شکل دیکھیں نا تو بالکل استاد صاحب سے ملتی ہے. ان کا انداز گفتگو دیکھیں تو وہ بھی ملتا ہے. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کچھ لوگ, آخری بات میں کر دوں کیونکہ وقت پروگرام کا تھوڑا ہے, کچھ لوگ ابھی پیچھے کوئی ایک پیر صاحب انہوں نے بات کی کہ وہ ایک بچے کو بنا دیا ہے تو وہ کس طرح چلائے گا. تو ان پیر صاحب کے حوالے سے میں کہوں گا اپنے سننے والوں سے کہ آپ ان کی باتوں پہ توجہ نہ دیں. وہ چونکہ تحریک سے ریٹائر ہو چکے ہیں 2 سال پہلے, وہ تحریک کو چھوڑ چکے ہیں. اب ان کا اس میں بیچ میں آنا 2 سال وہ غائب رہے ہیں, انہوں نے کوئی بات نہیں کی اور اب آگے وہ باتیں کر رہے. تو ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں. بس وہ جو استاد صاحب نے ہمیں نعرہ دیا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور من سبا نبیًا فاقتلوہ, اس نعرے کے اوپر اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کے اوپر اور تاجدار ختم نبوت کے نعرے کے اوپر متحد ہو کے کام کرتے رہیں. انشاءاللہ ہمیں مایوسی نہ کبھی ہوئی ہے اور نہ ہم مایوسی کو اپنے پاس آنے دیں گے اور نہ ہی کبھی ہم مایوس ہوں گے. تو وہ ان پیر صاحب کے حوالے سے میں ایک بات یہاں پہ میرے ایک استاد صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ میں ادھر لاہور میں جایا کرتا تھا تو ناصر باغ کے باہر نا ایک آدمی بیٹھا ہوتا تھا, تو وہ اس نے نا لکھ کے لگایا ہوتا تھا, پورا شجرہ اپنا اس نے لکھا تھا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں, وہ فلاں کا بیٹا ہے, وہ فلاں کا بیٹا ہے, وہ فلاں کا بیٹا ہے. اور پھر اس کا اپنا شجرہ اس نے بہادر شاہ ظفر کے ساتھ, جو مغلیہ سلطنت کا ایک بادشاہ تھا, اس کے ساتھ ملایا ہوا تھا کہ ہم ان کے جانشین ہیں, ہم ان کے وارث ہیں اور اس علاقے کے, اس زمین کے ہم مالک ہیں, ہمیں دی جائے. تو وہ پیر صاحب کا بھی صورتحال یہی ہے کہ میں تحریک کا وہ ہوں, میں نے تحریک چلائی ہے, میں نے فلانا کیا ہے. بات یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے کیا کیا ہے کیا نہیں. بات یہ ہے کہ آپ اب جو کرنا تھا آپ نے کر لیا, آپ ریٹائرڈ ہو گئے, آپ نے معافی نامہ لکھ کے دے دیا, ٹھیک ہے, آپ نے ریٹائرمنٹ لکھ کے دے دی. تو اب آگے جو ہے وہ نوجوان ہیں, ہمارے قائد ہیں, ہمارے امیر ہیں. جس طرح خادم حسین رضوی صاحب ہمارے امیر تھے, ہمارے قائد تھے, ہمارے رہبر تھے, ہمارے رہنما تھے, اسی طرح سعد حسین رضوی صاحب بھی ہمارے قائد ہیں, ہمارے رہبر ہیں, ہمارے رہنما ہیں, ہمارے امیر ہیں. ہم ان کے ہر جگہ جہاں ان کا پسینہ گرے گا انشاءاللہ ہمارا وہاں خون گرے گا. اور یہ تحریک کبھی ختم نہیں ہوگی. علامہ اقبال کے شعر میں ختم کروں گا. آپ فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو ناظرین اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں, نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. علی ہمارے ساتھ موجود ہیں, علی کے کلام سے ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. سر بہت مولانا صاحب بہت خوشی ہوئی آپ کے یہاں آنے سے, آپ کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ علم ملا ہے رضوی صاحب کی زندگی کے متعلق, وہ کس طرح کی شخصیت کے مالک ہیں. تو بہت شکریہ آپ کا. تو اب ہم اجازت چاہتے ہیں, علی ہمیں اپنا کلام سنائیں گے. ناظرین کل جگ دا تو پالن ہارے, بندے نے عاجز تو مختارے. کل جگ دا تو پالن ہارے, بندے نے عاجز تو مختارے. گیت نے گونگے میرے تیرے بن سایاں, تو اے سغاتا مولا میری چولی پایاں. تو ان داتا, تو ان داتا تیری ہر شے غلام. اچا تیرا نام مولا, سچا تیرا نام. اچا تیرا نام مولا, سچا تیرا نام. ورد کرا میں بیٹھا, ورد کرا میں بیٹھا تیرا صبح شام.
مثل ہے تو لا ریب، تو پاک ہے تو بے مثل ہے تو لا ریب، تو پاک ہے تو تو زست کا ہے عنوان، تو ساخر ہر عدوان، تو زست کا ہے عنوان، تو ساخر ہر عدوان، تیری ذات گئے ازواں جل، تو ہر مشکل کا حل مولا، تیری ذات گئے ازواں جل، تو ہر مشکل کا حل، ہر سمت ہے تیری دھوم، ہر سمت ہے تیری دھوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اللہ کل جگ دا تو پالن ہارے، بندے نے عاجز تو مختارے، کل جگ دا تو پالن ہارے، بندے نے عاجز تو مختارے، گیت نے گونگے میرے تیرے بن سایاں، تو اے سغاتا مولا میری چولی پایاں، تو ان داتا، تو ان داتا تیری ہر شے غلام، اونچا تیرا نام مولا، سچا تیرا